جذبہ، بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا. قسمت میں لکھا تھا، نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ؟ انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی. قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جیسی تم محنت کرو گے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا اجر دکھایا جائے گا. دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتاہی سے دامن بچانا پڑے گا. جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا تو اس کا وعدہ حق ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز ہے، یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تیسری چیز ہے ٹارگٹ کا تعین. اپنی زندگی کا کوئی ہدف آپ متعین کریں. مجھے زندگی میں یہ بننا ہے. آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا اور آپ اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تگودو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہیں ان جائز راہوں کو آپ اگر اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے. بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی اور میونسپلٹی کی اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ ناز و نعیم میں اور بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ، ہدف. مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ایزی منی. ایزی منی، محنت کے ساتھ نہیں. کس طرح سے آسانی سے ہمیں دولت مل جائے. کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح 10 بجے آپ کو جوائن کرنا ہے ڈیوٹی اور 8 بجے تک ڈیوٹی، نہیں، آپ دوپہر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بھلے رات 3 بجے تک کرائیں، صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا. یہ حال ہے ہمارا. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں، وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، جب کسی کے یہاں ملازم بن کر کے جاتے ہیں تو 2 رکعت ظہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور سیٹ کہتا ہے تاخیر کیوں ہوئی؟ نماز میں تھا. نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے، اور نوکری چھوڑ گئی یا جاب پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو. یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں. زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائے گاں نہیں فرماتا. اسے ذہن کے اندر رکھو. آپ کو اس کے لیے سیکریفائز، قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو. دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے
تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی، قربانیاں بھی نظر آئیں گی، سیکریفائس بھی نظر آئے، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، تب جا کر وہ کامیابی۔ اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے، لا حول ولا قوت، آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر۔ آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کما رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت محنت کر رہے ہیں، بے پناہ محنت کر رہے ہیں، بے پناہ مشقت کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ قسمت کا بہانہ نہ بناؤ، سپورٹ کا بہانہ نہ بناؤ۔ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے؟ وہ قادر مطلق اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا، شرط یہ ہے بندہ محنت کرے، وہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ محنت کرو، بنو کچھ۔ بہت ہماری غلط پہچان پوری دنیا میں بن چکی ہے۔ میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا، ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈینٹی اتنی خراب بن چکی ہے، اتنی خراب بن چکی ہے، اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو، تجارت میں ٹاپ پر جاؤ، بڑے بزنس مین بن جاؤ، آپ بڑے کاروباری بن جاؤ آپ۔ اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال، دیانتداری، سچائی اور محنت و مشقت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر آج بڑے اونچے مقام پر تجارت کے میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں۔ تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں، یہ دنیاوی کوششیں۔ سستی سے رشتہ توڑو، ٹارگٹ کا تعین کرو، اسے اچیو کرنے کی کوشش کرو، کام پر پورا فوکس دو۔ یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے، گراگ چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے ہوئے، نہیں، فوکس دو، تجارت پر فوکس کرو، آپ محنت و مشقت کرو۔ آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے لیے بے پناہ۔ جاب کر رہے ہیں آپ تو جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں، بلکہ ٹائم کی پابندی کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور مسلمان جو کوئی فن میں ماہر نہیں اور بے روزگار ہے، ان کے لیے آپ کو دیکھ کر دوسرا کہے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجیے گا، تاکہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بھیا ایسا بندہ ہم کو اب نہیں چاہیے، بھیجیے گا مت آپ ہمارے یہاں۔ اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی اور بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھی، وقت کم ہے اس پر میں زیادہ، بس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ سستی سے رشتہ توڑیے، ٹارگٹ کو فوکس کیجئے، ٹارگٹ متعین کیجئے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجئے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کوشش کرو۔